الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. I would like to invite CEO of Global Special School and Child Development and the Principal of Deputy Model City School, Sir Arshad Mahmood. محترم والدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، یہ جذبہ دیا، یہ ہمت دی، یہ حوصلہ دیا کہ میں نے اسٹینڈ لیا کہ یار ان بچوں کو بھی، یہ بھی ہمارے بچے ہیں. 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں اور اللہ نے فرمایا لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے کہ میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ایسا ہے، اس کا بچہ ایسا ہے. اللہ فرما رہے ہیں بچہ ہے یہ بچی ہے، مرد ہے یہ عورت ہے، میں نے اس کو کیسے بنایا؟ خوبصورت بنایا. اور اس خوبصورتی کے اوپر اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی. ان بچوں کو آٹزم ہوا تھا، وہ سائنٹسٹ بنے ہیں. البرٹ آئنسٹائن آٹسٹک تھا. بل گیٹس مائکروسافٹ کا بانی، پروگرامر، سافٹ ویئر پروگرامر، اسے ونڈوز بنائی، یہ پوری ایک آئی ٹی ٹیکنالوجی کے اندر انقلاب پیدا کیا. وہ کون تھا؟ پہلے آٹسٹک تھا. وہ کیا تھا جی؟ آٹسٹک تھا. جان شیر خان اسکواش کا جو چیمپئن تھا یہ بھی آٹسٹک تھا. ہماری ٹاپ پریورٹی بیہیویئر مینجمنٹ ہے. اکثر پیرنٹس جا کے کہتے ہیں کہ ابھی تک اس بچے کی گرپنگ نہیں ہو سکی ہے، پینسل گرپنگ نہیں ہے، ہولڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچہ ڈریسنگ نہیں کر پاتا، بچے کو کلر ریکگنیشن ابھی تک نہیں آئی، اس کو آ رہی ہے، بچے کو الفابیٹس لکھنے نہیں آتے ہیں، یا بچے کو حروف تہجی کا پتہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہماری سیکنڈ پریورٹی ہے. ٹاپ پریورٹی ہماری بچے کی بیہیویئر مینجمنٹ ہے. کلاسک آٹزم ہوتا ہے، بیسیکلی وہ بائی برتھ ہوتا ہے، اس کی مائل سٹون ڈیلیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا ورچوئل آرٹسٹک بچہ. اب ورچوئل آرٹسٹک بچے ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ورچوئل آرٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹر سے متاثر ہوتے ہیں. ورچوئل مطلب یہ بنتا ہے جو بچے اسکرین ایڈکٹ ہوتے ہیں. ہماری لائف اتنی مصروف ہو چکی ہے، حتیٰ کہ ماں بھی اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتی ہے کہ وہ موبائل بچے کو ہاتھ میں دے کر کچن میں چلے جاتے ہیں. تو وہ بچہ موبائل لے کر جب اس کو استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کو، وہ دیکھتے دیکھتے کیونکہ جب موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے تو ون وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اس کی نظر ایک جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے، فوکسنگ ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اب کارٹون کی جیسے اینیمیشن ہو رہی ہے اسپیڈ میں، بچے کا برین پیٹرن بھی ویسے پکڑا جا رہا ہے، بچے کی مائنڈ پروگرامنگ بھی ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ میں نے بھی ایسی موو کرنا ہے جیسے یہ کارٹون موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جتنی بھی ویڈیوز یا جتنی بھی سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، جتنی بھی موویز بچوں کی بنائی جا رہی ہے، آپ وہ دیکھیں تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں. دیکھیں ایک اسپائڈر ہے، اسپائڈر کیا کرتا ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری جمپنگ کرتا ہے. ایسی ہے اب ایکسٹرا آرڈنری جمپنگ جب کرتا ہے وہ، تو اب یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اینیمل کی، انسان کی نہیں ہے. اب اس کوالٹی کو پروڈیوسر نے، ڈائریکٹر نے کیا کیا؟ اٹھا کر انسان کے بیچ ڈالا، انسان کو کریکٹر دے دیا اسپائڈر مین کا. جب بچوں نے مووی دیکھی کہ ایک انسان ہے ہماری طرح ہے اور ایکسٹرا آرڈنری بلڈنگ سے جمپنگ لگا رہا ہے، اس کا مطلب ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ اس سے ویژوائز کے اندر اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ ہر کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح فلائنگ کرنا کسی کوالٹی ہے؟ اینیمل کی ہے، انسان کی نہیں ہے. پروڈیوسر ڈائریکٹر نے کیا کام کیا کہ اس فلائنگ کوالٹی کو انسان میں ڈالا اور سپر مین مووی بنا دی. اب اس مووی میں انسان کو اڑتا دکھایا گیا. بچوں نے دیکھا یار کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. اب جو بچہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں جاتا جا رہا ہے، اب آرٹیفیشل چیزیں دیکھتا جا رہا ہے، بیسیکلی بچہ لاسٹ ہے اس ورچوئل ورلڈ کے اندر. بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایکسٹرا جمپنگ کرتا ہے، ہائپر ایکٹیویٹی بچے میں اس کی بڑھ جاتی ہے. اب اس بچے کی کیا کون سی اپنی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے؟ وہ کارٹون. وہ سارا اس کا برین پیٹرن بن گیا، اس کا بیہیویئر پیٹرن بن گیا. ٹھیک ہے، کس وجہ سے بنا؟ اسکرین ٹائمنگ کے بعد. کس وجہ سے بنا؟ آپ نے ٹائم بھی کیا، ہم نے بچوں کو ٹائم بھی کیا. انسانی دماغ کے اندر 50 بلین نیورونز ہیں.
اب یہ بیسیکلی جو ہمارے برین سیلز ہیں، اب ان کی جو نیورونز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سلو ہوئی، ان کی گروتھ سلو ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے کی طرح رسپانس فوراً نہیں کر پاتا، فوراً جواب نہیں دے پاتا۔ یہ چیز ہے بیسیکلی کو نیورونز ان کے جو ڈس آرگنائز ہوئے ہیں، نیورونز کا الگ الگ اپنا اپنا آرگنز ہے، چکھنے کا، سننے کا، دیکھنے کا، بولنے کا، یہ سارے ہمارے آرگنز کو، ان سارے آرگنز کو ہمارا کون اس کو پیچھے ہینڈل کون کرتا ہے، اس کا جو بیسک یونٹ کون ہے، نیورونز بیسیکلی اس کو فوکس کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی میں جب سے بات کی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچے جب ہم کہتے ہیں کہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کا مطلب کیا ہے، کہ اس بچے کے نیورونز ڈس آرگنائز ہونے ہیں، اس بچے کی نیورونز جو تھے، جو برین سیل تھے وہ ویک ہیں، ان کی گروتھ نارمل بچے کی طرح نہیں ہے، تب بچے کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کانشیس مائنڈ ایک ہے سب کانشیس مائنڈ۔ اب جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم میموری ہماری کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے۔ جو کانشیس مائنڈ تھا وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری تھی، اور جو سب کانشیس مائنڈ تھا وہ لانگ ٹرم میموری تھی۔ اب جو سب کانشیس مائنڈ میں ہماری جو انفارمیشن سیو ہوئی بھی ہے نا، ہمارا رویہ، ہمارا سوچنا سارا کہاں سے نکلتا آتا ہے، سب کانشیس مائنڈ سے آتا ہے۔ اب وہ بچے کا برین پیٹرن بنتا گیا، اور یہ پھر نوبت آ گئی کہ ہمیں پھر پریشانی لاحق ہوگی پیرنٹس کو بھی کہ ہم بچے کو کہاں لے کے جائیں گے۔ ایک تو بائی برتھ میں نے آپ کو ریزن بتائیے، ایک انوائرمنٹل فیکٹرز کی بتایا، کیونکہ تین پریکاشنز ہیں، تین پریکاشنز میں بتاتا ہوں، سجیشن ہر پیرنٹس کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ان بچوں کا آپ اسکرین ٹائمنگ آف کر دیں، موبائل کی طرف لپکیں گے بار بار، اس کو آن کریں گے، کوشش کریں گے اس کو اب آئیں گے، کیونکہ وہ پہلے سے ان کا برین پیٹرن بنا ہوا ہے، ان کی ہیبٹ بنی ہوئی ہے، ان کا رویہ بہیویئر پہلے سے مینیج ہوا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان سمٹمس کے لیے ہم نے بچے کو اسکرین ٹائمنگ اس کی آف کر دی ہے۔ روتا ہے رونے دیں، 1 گھنٹہ روئے گا، آدھا گھنٹہ روئے گا، کرتے کرتے آہستہ سے اس سے بھی برین پیٹرن بننا شروع ہوگا بچے کا، نہیں آپ مجھے ماما موبائل نہیں دے گی، جتنا مرضی میں رو موبائل دور کر دوں۔ دوسرا اس کا میٹھا سویٹنس، سر یہ کہتی ہے کہ نارمل بچے کو میٹھا زیادہ دیتے ہیں تو اس کی ہائپر ایکٹیویٹی بڑھتی ہے۔ آٹسٹک بچہ تو آٹزم والا تو الگ کرتے ہیں، جو نارمل بچہ بھی ہے نا، اگر میٹھا زیادہ استعمال کرتا ہے تو چڑچڑاپن زیادہ ہوگا، وہ زیادہ اگریسو ہوگا بچہ، تو زیادہ میٹھا کا استعمال کرتا ہے۔ آپ بچوں کو آٹزم ہے، آٹسٹک بچے ہیں، اگر وہ میٹھا استعمال کریں گے تو ان کی کیا ہے، ان کے ہارمونس امبیلنس ہونے ہو جاتے ہیں۔ جب ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں تو ان کی ہائپر ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے۔ اپنی بات جنک فوڈ، آپ کو یہ بات یقیناً پتا ہے، اس بات کی میں دوبارہ بھی دہراتا ہوں، اور پتہ بھی ہوگی آپ کو کہ جنک فوڈ کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنک فوڈ دیتے جائیں گے اور بچہ ہائپر ایکٹیویٹی بچے میں بڑھتی جائے گی۔ جو بچے مائلڈ موڈریٹ سے ریکور کرتے ہیں ہم ان کو مائلڈ میں لے آتے ہیں، مائلڈ سے ریکور کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو نارمل سلو لرنر میں بٹھاتے ہیں۔ یہ جو بچے سلو لرنر ہوتے ہیں، جو بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، لرننگ ڈسیبلٹی کی بات کروں، فزیکل ڈسیبلٹی کی بات نہیں ہوتی، لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے جن بچوں کی، ان بچوں کا کیا کرتے ہیں ہم ان کے آئی کیو لیول پہ کام کرتے ہیں، میموری بوسٹنگ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، یوگا ایکسرسائز کرواتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز کرواتے ہیں، ایک تھراپی سیشن ہوتا ہے تو اس کی بیہیویئر مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں، اسپیچ پہ کام کرتے ہیں، اوکوپیشن تھراپی جو بچے کی اسکلس ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے، اس کی فائن موٹرس پہ کام کرتی ہے، اس کی گراس موٹرس پہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح بچے کا اگر فزیو بچوں کو ایشو آ رہا ہے، فزیکل ایشو آ رہا ہے کہ بچہ فزیکل ڈسیبل ہے، سی پی چائلڈ بچہ ہے، بچے کا سیشن لیتی ہے، اس سارا جو سیناریو سے بچہ آپ کا گزر رہا ہے، سارے پروسیس سے گزر رہا ہے، ایک عام اسکول میں نہیں ہے نا، تبھی ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ یعنی ہم نے ان بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا، انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ہم بچوں پہ کام کرتے ہیں۔ جیسے سلو لرنر کو بچے ریکور کرتے ہیں ہم کیپٹل اسکول میں بچوں کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ پنڈی اسلام آباد کا یہ پہلا اسکول ہے، اسپیشل اسکول، ان کا اپنا نارمل اسکول ہے، اپنے بچے اسپیشل کو ریکور کر کے اپنے اسکول میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ آپ والدین کہیں کہ بچہ ہمارا بول نہیں پاتا، یہ ایک انسان کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، روبوٹک ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ روبوٹک مشین نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیوننگ کریں، اس کے نٹ ٹائٹ کر دیں اور اس کو کہہ کے بچہ تیار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وقت چاہیے، یہ تھوڑا سا جیسے میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں بھائی اس میں پیشنس، صبر۔ جب قرآن کے ایک لفظ کے اندر اللہ نے فرمایا میں نے شفا رکھی ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سنیں بھی، ٹھیک ہے، اور وضو رہنے کی بھی کوشش کریں، نماز کا بھی اہتمام کریں، اور ہر وقت شکر گزاری۔ سورۃ رحمان اونچی آواز میں لگا کر کمرے کے اندر آپ خود بیٹھے، بچے کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ اللہ کی ذات کے اوپر جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا آپ کا امیون سسٹم، یہ کیا میں نے بولا، امیون سسٹم اتنا آپ کا اسٹرانگ ہوگا۔ یہ آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے گا۔ جب امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر آپ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ بیہیویئر مینجمنٹ کیا ہے؟ بیہیویئر مینجمنٹ ایک ایسی تھیریپی ہے جو ہم اپنے بچوں کے بیہیویئر، جو ہمیں لگتا ہے کہ باقی بچوں سے ہمارے بیہیویئر ہٹ کے ہے،
ہم ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ایک بچہ آپ کے بیہیویئر شو کر رہا ہے، وربل اسٹریمنگ کر رہا ہے، ویژول اسٹریمنگ کر رہا ہے، کوئی ایک ساؤنڈ نکال رہا ہے، کوئی ایک فریز یا کوئی ایک ورڈ یا ایک ٹون نان اسٹاپ یا بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، یا ایک بچہ ایک کنٹینیوسلی ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ویژول اسٹریمنگ یعنی کہ وہ فین کو دیکھ رہا ہے، موونگ آبجیکٹس کو دیکھ رہا ہے، وہ ویژول اسٹریمنگ کر رہا ہے۔ ایک بچہ اپنی ہینڈ کلیپنگ کر رہا ہے ایسے، ایک بچہ ہینڈ بیگنگ کر رہا ہے، کہلاتے ہیں۔ تو ان کی مینجمنٹ بیسیکلی ہوتی ہے بیہیویئر مینجمنٹ۔ السلام علیکم، My name is Dr. Naida Iqbal and I have done my MBBS from China Dentsu Medical University. I have experience of 6 months internally visiting in Shekhar Hospital, Lahore, and 1 year complete clinical practice in Benazir Bhutto Hospital, Rawalpindi. میں بتاؤں گی کہ ہیلتھ کیا ہوتی ہے، نارمل ہیلتھ کیا ہوتی ہے۔ ہیلتھ کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی پرسن کی فزیکل، مینٹل یا سوشل ویل بینگ کو ہم ہیلتھ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بندہ ہے وہ فزیکلی، مینٹلی یا سوشلی ایکٹیو ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ہیلتھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ فزیوتھراپی بیسیکلی ایک جدید طرز علاج ہے، یہ ایک نان انویسو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے کہ اس میں ہم بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، بغیر کسی سرجری کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ پیشنٹ کی کنڈیشن کے اکارڈنگلی پیشنٹ کو ایکسرسائز پرسکرائب کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ تھراپیوٹک ایکسرسائز کہتے ہیں، اور پیشنٹ کے پین کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ مختلف موڈیلٹیز یوز کرتے ہیں۔ پہلے سے بہت کو لے کر بیہیویئر زیادہ چینجنگ دیکھی ہے، میری بچی بہت زیادہ بہتری میں جا رہی ہے، اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ پورے گروپ کو دعا دیتی ہوں اور سر کو بہت زیادہ دعا دیتی ہوں جنہوں نے یہ اسکول ادارہ چلایا ہے۔ اللہ ان کو اتنا اجر دے اس کا۔ اچھا، شایان کے گلوبل اسپیشل اسکول میں ایڈمیشن کے بعد آپ نے کیا چینجنگ محسوس کی ہے ان کے بیہیویئر میں، ان کی اسپیچ میں؟ بہت سارا اس کا چینجنگ تو بہت ساری آئی ہیں۔ پہلے اسکول جاتا نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں جاتا تھا، کسی بچے کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، میں اس کو کسی کہتے نہیں میرے بھی جاتا۔ اب ماشاء اللہ ہر جگہ جاتا ہے، تو میرے بھی بہت اچھی چیز ہے کہ بس آہستہ آہستہ چینجز انسان